سورہ مائدہ کی آیت نمبر 120 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت سورہ مائدہ کی آخری آیت ہے۔ اس کی پچھلے مضمون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ پیچھے سے چونکہ عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننے کا بیان، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت والے دن اللہ کے ہاں جواب داری کا تذکرہ ہوا، تو اس کے بعد یہ آیت گویا کہ بطور تتمے کے ہے اور خاتمے کے ہے کہ خدائی کا دعویٰ اور خدائی کی لیاقت اور صلاحیت تو اس میں ہو سکتی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہو اور اس کے اوپر اس کا تصرف اور اختیار بھی ہو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تو اپنی ذات کا تصرف اور اختیار نہیں رکھتے، چاہے جائے کہ وہ اس کائنات کا تصرف اور اختیار رکھیں۔ اس لیے فرمایا جہاں الوہیت مسیح کی تردید فرمائی، وہاں ایک جملہ بولا ہے ایک دوسری جگہ پر، کانا یأکلان الطعام، کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم وہ دونوں کھانا کھاتے تھے، یعنی انسان تھے۔ جو انسان جینے کے لیے سانس کا محتاج ہے، ہوا کا محتاج ہے، پانی کا محتاج ہے، کھانے کا محتاج ہے، رہنے کے لیے زمین کا محتاج ہے، تو وہ آدمی خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی شان تو یہ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اسے مکان کی ضرورت نہیں، اسے زمان کی ضرورت نہیں، اسے ہوا کی ضرورت نہیں، اسے پانی کی ضرورت نہیں، وہ تو ان سب چیزوں کا خالق ہے، وہ تو ان کو بنانے والا ہے اور ان کو چلانے والا ہے، ان کا مالک ہے۔ اس کے قدرت کے بغیر، اس کے ارادے کے بغیر مجال ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایک جگہ ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے جائے کہ وہ اسے خود اس کی ضرورت ہو، نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین کی بھی اور آسمانوں کی بھی، یعنی اس پوری کائنات کے اوپر جو کنٹرول ہے، قبضہ ہے، وہ اللہ کا ہے۔ والسماوات مطویات بیمینہ والارض جمیعا قبضته وما قدر اللہ حق قدرہ، فرمایا کہ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، اللہ کی عظمت کو پہچانے ہی نہیں ہے، اللہ کو جانتے ہی نہیں ہیں، کیا اللہ کی ذات ہے، ان کو کیا خبر۔ والارض جمیعا قبضته، پوری زمین اس کی مٹھی میں ہے، والسماوات مطویات بیمینہ، اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں، یعنی ہاتھ تو اس کا ہماری طرح کا ہاتھ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا تصرف اور اختیار اس پر موجود ہے۔ کائنات کے اندر ایک ذرہ بھی اپنی جگہ بھی اس کے حکم کے بغیر تبدیل نہیں کر سکتا۔ انسان جو ہے وہ کئی ارب خلیوں سے مل کر بنا ہے، تو اس کے خلیوں پھر آگے اتنے اعمال اور افعال سر انجام دیتے ہیں، کوئی خون بناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو ایک خلیہ بھی اپنی جگہ سے خدا کی اذن کے بغیر ہلتا نہیں ہے، پابند ہے اس کا، اس کے سامنے ہر چیز پابند ہے۔ تو بادشاہ تو وہ ہے، یہ جو ہم دنیا میں بادشاہ کہہ دیتے ہیں یہ تو مذاق ہے، مجاز ہے، مذاق ہے۔ یہ کون سی بادشاہی ہوئی کہ جو کھانے کا محتاج، جو پینے کا محتاج، جو سانس لینے کا محتاج، حتیٰ کہ پیشاب پخانے کا محتاج،
کوئی بادشاہ دنیا میں ایسا تو نہیں ہوا نا کہ جس نے کہا کہ میں بادشاہ ہو گیا ہوں، آج کے بعد ہم کھانے سے بے نیاز ہو گئے ہیں، آج کے بعد ہم سانس لینے سے بے نیاز ہو گئے، آج کے بعد ہم کپڑے پہننے سے بے نیاز ہو گئے، آج کے بعد ہم انسانی ضرورتیں ہماری ختم ہو گئی ہیں. نہیں، وہ ساری احتیاجات ان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ اپنا پیشاب پخانہ اپنے ہاتھ سے صاف کرتا ہے. تو یہ بادشاہت کیسی ہوئی؟ پھر یہ بادشاہت تو صرف ظاہر کی بادشاہت ہے، وہ بھی کرسی کو ہر وقت خطرہ، ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے، کرسی نکل نہ جائے کہیں نیچے سے میرے. کبھی ادھر شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے. تو یہ تو بادشاہت ہے. بادشاہت جو اصل میں بادشاہتیں ہماری زمین میں ہوا کرتی تھی وہ بھی بادشاہ نہیں ہے. جو ہماری آج کل کی حکومتیں، یہ تو بادشاہت ہیں ہی نہیں سرے سے. یہ تو بیساکھیوں کے سہاروں پر ان کی حکومتیں قائم ہوتی ہیں. بادشاہ تو وہ ہوتا تھا جس کی ایک مٹھی میں سب کچھ ہوتا تھا، وہ سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا. یہ تو آج ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں. جمہوریت کی تو ویسے ہی بنیادی تقسیم اختیارات پر ہے. کسی کے پاس پورا کچھ بھی نہیں، نہ عدلیہ کے پاس، نہ گورنمنٹ کے پاس، نہ فوج کے پاس، کسی کے پاس پورا کچھ نہیں ہوتا. سب ایک دوسرے کے محتاج ہو کر منتیں ترلے کر کے کام چلا رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بادشاہت کی ان کو تو ہوا ہی نہیں لگی. جو صحیح بادشاہ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، جو مطلق العنان ہوتے تھے، جن کے پاس بظاہر مٹھی میں سب کچھ ہوتا تھا، جیسے فرعون تھا، نمرود تھا، وہ بادشاہ بھی اللہ کی عظمت کے سامنے ان کی کیا حیثیت. اس لیے فرمایا کہ تم کسی کو شہنشاہ نہ کہا کرو. فارسی میں شہنشاہ کا مطلب ہے شاہوں کا شاہ. کیونکہ اس لیے کہ شاہوں کا شاہ صرف اللہ ہے، کوئی انسان نہیں ہو سکتا. شاہ ایران کسی زمانے میں، اس نے پاکستان کے کسی اخبار نے غالباً اس کو شاہ ایران لکھ دیا تھا. تو وہاں کے سفیر نے احتجاج کیا کہ شہنشاہ ایران کو شاہ ایران کیوں لکھا گیا. لیکن پھر وقت نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ اس بیچارے کی لاش ہوائی جہاز پہ گھومتی رہی، کوئی ملک اس کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا دفن ہونے کے لیے. تو یہ تو بادشاہوں کا حال تو دنیا میں اللہ دکھا دیتے ہیں. ابھی آپ جا کے دیکھ لیں، یہی لاہور میں کتنے ایسی جگہ ہیں، مقبرہ جہانگیر ہے، وہاں چلے جائیے آپ. آج وہاں جا کر جو ہے وہ ایک بچہ بھی کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن وہی بادشاہ ہے جس کا طوطی بولتا تھا پورے ہندوستان میں. تو یہ تو بادشاہی تو اللہ کی ہے. اس لیے فرمایا سدا بادشاہی خدا کی. للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اس زمین کی بادشاہت، آسمان کی بادشاہت، یہ تو اصل میں تو خدا مالک ہے ان سب چیزوں کا. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس تو یہ امانت ہے. مالک حقیقی ہر شہرہ خدا است، ای امانت برائے روز چند نزد ماست. ہر چیز کا حقیقی مالک جو ہے نا وہ تو اللہ ہے. ہمارے پاس پھر کیا ہے؟ یہ چند روزہ امانت ہے. ہمارا تو جسم اپنا نہیں ہے ہمارا. ہمیں تو اس کی جوابداری کرنی ہے کہ اس جسم کو کہاں استعمال کیا، کہاں کھپایا، کہاں بوڑھا کر کے لے آیا اس کو. یہ جسم تجھے دیا تھا، کیا کر کے لایا اس کے ساتھ؟ مال کی جوابداری کرنی ہے، عمر کی جوابداری کرنی ہے. ہمیں تو جوابداریاں کرنی ہیں. ہمارے پاس کیا اختیار اور ہم کیا بیچتے ہیں اس کے سامنے. تو بادشاہت تو اللہ کی. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. فرمایا کہ اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ آپ نے کیوں کیا. کیوں والا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا. اس لیے تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا نا کہ لوگ ریزن پوچھتے ہیں، آ کر سوال پوچھتے ہیں کہ جی اللہ نے سود کو کیوں حرام کیا، اللہ نے سور کو کیوں حرام کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا. فرمایا کہ عجیب جو ہے نا لوگ ہیں کہ جارج پنجم اس زمانے میں برطانیہ کا بادشاہ کا نام ہوتا تھا. اس کا حکم آ جائے تو اس کے سامنے تو سارے بھیگی بلی بن جاتے ہیں. کوئی بھی نہیں کہتا کہ کیوں کیا جی، کیوں ایسا قانون بنا دیا. جا کے جارج پنجم سے پوچھیں ہم. لیکن خدا کی عظمت نہیں ہے دل میں، اس لیے خدا کے حکم پہ جناب چین بجبی ہوتے ہیں کہ کیوں کیا، ایسا حکم کیوں دے دیا کہ جس سے جناب ہمارے کاروبار خراب ہو رہے ہیں، ایسا حکم کیوں دے دیا. فرمایا کہ میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ جو شریعت پر اعتراض لے کر آتا ہے نا کہ قیامت والا دن جب آئے گا اللہ تمہارے سامنے ہوں گے، تمہیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو پوچھ لینا اور پوچھ کے مجھے بھی بتا دینا کہ آپ نے سود کو کیوں حرام کیا، سور کو کیوں حرام کیا. تو آپ پوچھ لینا، اللہ کا حکم ہے، مجھے تو نہیں پتا کیوں حرام کیا. جس نے کیا وہی بتا سکتا کیوں کیا. لا یسأل عما یفعل. اس لیے فرمایا کہ اس سے اس کا سوال نہیں کوئی بھی کر سکتا کیوں کیا. کیونکہ کیوں کا سوال ہوتا ہے جو ہائر اتھارٹی ہوتی ہے وہ چھوٹے سے کرتی ہے. جو باس ہوتا ہے وہ چھوٹے سے پوچھ سکتا ہے کیوں کیا ایسا کام. تو امپلائی تو نہیں پوچھ سکتا اپنے باس سے آپ نے کیوں کیا اسے. اس لیے جو اللہ سے بڑی تو اتھارٹی کوئی ہے نہیں، تو لہذا وہ تمہیں پوچھے گا. وہم یسألون. وہ تم سے پوچھے گا تم نے کیوں کیا. تم اس سے کچھ نہیں پوچھ سکتے کہ تم نے کیوں، آپ نے یہ کیوں کام کیا.
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات، وہی ذات ہر چیز پر قادر ہے. یعنی جو ہمارے لیے تو ہے ہی کیا، ہمارا انسان کے اختیارات ہی کتنے ہیں. انسان کو تو اختیار اتنا بھی نہیں ہے. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ سے کسی نے پوچھا آ کر اور کہا کہ جی انسان مجبور ہے مختار ہے. یعنی ہم اللہ کی مشیت کے سامنے، اللہ کے تقدیر کے سامنے، اس کے ارادے کے سامنے، اس کے نظام کے سامنے، اس کائنات کے اندر جو اس کی اسکیم اور سسٹم ہے اس کے سامنے ہم مجبور ہیں، پابند ہیں. جیسے بیڑی میں جکڑا انسان ہوتا ہے، یہ ہم آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، جو چاہیں سوچیں، جو چاہیں بولیں. تو فرمایا کہ ایک پاؤں اٹھاؤ، اٹھا دیا. فرمایا دوسرا اٹھاؤ، کہتا جی کیسے اٹھاؤں، گر جاؤں گا. بس فرمایا تو اتنا مختار ہے، اتنا مجبور ہے. یعنی تیرے پاس تو لمٹس ہیں. انسان محدود ہے، حدود کے اندر رہتا ہے نا، وہ ایک حد تک ہو سکتا ہے. آپ انسان چاہے کہ میرا قد جو ہے وہ 5 فٹ ہے تو میں 10 فٹ کا ہو جایا کروں، یا میں جو ہے وہ اپنی شکل ہی بدل لیا کروں، تو نہیں ہو سکتا. یہ چاہے کہ میں مرے ہی نہ کروں، یا میں کھانے سے بے نیاز ہو جاؤں، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ کے ساتھ اتنی سارے تو چیزیں لگی ہیں جو آپ کو قدم 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 پہ بتاتی ہیں. ہر سانس جن انسان کا آتا ہے اس کو بتاتا ہے کہ تو محتاج ہے، تو فقیر ہے، تو اللہ کے عطا کا محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے رجسٹرڈ فقیر، رجسٹرڈ گدا ہو، منگتے ہو اس کے در کے. اور وہ دینے والا تو واللہ الغنی الحمید، دینے والا بے نیاز ذات، قابل تعریف ذات تو وہ ہے. اس لیے بندے کی بندگی یہی ہے، بندے کا کمال یہی ہے کہ وہ بندہ بن کر رہے. وہ اپنے آپ کو بہت کچھ 30 مار خان نہ سمجھا کرے، میں ایسا کر دوں گا، میں ویسا کر دوں گا، میں نے ایسا کیا، میں نے ویسا کیا، میں ایسا کرتا ہوں، میں ایسا کر دوں گا. یہ سب چیزیں بندے کی شایان شان نہیں ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس لیے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے ایک مرید کو نصیحت کی، جا رہے تھے، رخصت ہو رہے تھے، ایک شاگرد تھے ان کے، تو فرمایا کہ رسول اور خدا بننے کی کوشش نہ کرنا. کیا مطلب، یہ کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں کر تو نہیں سکتا لیکن کرتا ہے آدمی. وہ کیسے؟ فرمایا رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات سے اختلاف نہیں ہو سکتا. رسول کو جو بندہ، رسول کے ہوتے ہوئے 2 ہی قسم کے انسان ہوتے ہیں، یا ان کو ماننے والے ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہوتے ہیں، وہ ان کی پوری پوری مانتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ یا رسول اللہ آپ کے یہ حکم تو ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، یہ تو مانیں گے اور یہ والا نہیں مانیں گے. ایسا نہیں ہوتا. رسول سے اختلاف کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے. عالم سے اختلاف ہو سکتا ہے دوسرے عالم کا، لیکن رسول نبی کے ہوتے ہوئے اختلاف نہیں ہو سکتا. تو ایک تو یہ بات فرمائی. دوسرا یہ فرمایا کہ خدا نہ بننا. انہوں نے کہا جو خدا نہ بننے کا مطلب کیا ہوا؟ فرمایا خدا بننے کا مطلب یہ ہے کہ خدا وہ ہستی ہے جو چاہے کرتا ہے اور اس کی چاہت کے خلاف نہیں ہو سکتا. لیکن تم کہیں ایسا نہ بن جانا کہ تم کو جو میں چاہتا ہوں، جیسا میں چاہتا ہوں، جیسا میں گھر کا نظام چلانا چاہتا ہوں، جیسے میں دفتر چاہتا ہوں، ایسا کیوں نہیں ہو رہا، مجھے بتایا جائے، جواب داری کی جائے. یہ تم اپنے اندر یہ صفت اور یہ احساس نہ بیدار کر لینا. یہ اصل میں دعوی خدائی ہے. جیسے فرعون نے دعوی خدائی کیا نا، اس لیے مولانا روم نے کہا نفس ما کمترز فرعون نیست لیک اور رعون ما رعون نیست. ہمارا نفس بھی فرعون سے چھوٹا تو نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے اسے ماحول میسر آ گیا، اسباب میسر آ گئے تو اس نے دعوی خدائی کر دیا. ہمیں میسر نہیں آتے تو اس لیے ہمارا اندر دعویٰ چھپا ہی رہتا ہے. جہاں جہاں موقع ملتا ہے وہاں ہم اس کو نکالتے بھی ہیں. پھر جہاں ہمیں موقع ملتا ہے کسی پر غصے کی صورت میں نکالتے ہیں، کہیں گالی کی صورت میں نکالتے ہیں تو نکال دیتے ہیں. وہ اندر اصل میں چھپا بیٹھا ہوتا ہے انسان کے. تو اس لیے اللہ کی عظمت کی آیات پڑھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اپنے آپ کو انسان چھوٹا کر دے. اللہ اکبر وانا اصغر. اللہ بڑے تو آپ کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں بھی بڑا. تو پھر اللہ بڑے کس بات کے ہوئے؟ اللہ بڑے ہیں تو آپ بڑے نہیں ہیں، ہم چھوٹے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ.